تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز فلاح کو پہنچ ہی نہیں سکتے، تم ہرگز کامیابی کو چھو ہی نہیں سکتے، تم کامیابی کو پا ہی نہیں سکتے، حاصل ہی نہیں کر سکتے، تم فلاح پا ہی نہیں سکتے، تمہیں کامیابی مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اسے نہ خرچہ کرو جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہے، جس سے تم بہت زیادہ پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو. جب تک ان چیزوں کو تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، اللہ کے راستے میں جب تک تم اسے لٹا نہ دو، تب تک تم فلاح نہیں پا سکتے، کامیابی نہیں پا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مومنوں کے اوپر 4 چیزیں فرض فرمائی ہے. آقا دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ 4 چیزیں فرض ہیں، اگر ان میں سے تم نے 3 کو ادا کر دیا، اگر ان 4 میں سے تم نے 3 کو ادا کر دیا تو بھی تمہیں کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہے، تو بھی تمہیں کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہے. یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 چیزیں ہیں. اگر ان میں سے تم نے 3 کو پورا کر دیا اور 1 کو پورا نہیں کیا، 1 کو چھوڑ دیا تو تمہیں کچھ بھی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. یعنی ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، رمضان کا مہینہ آئے گا تو رمضان کے روزوں کو بھی رکھنا ہے. اور اگر اللہ نے ہمیں دولت مند بنایا، صاحب نصاب بنایا، مالک نصاب بنایا، ہمیں اور آپ کو تو مالک نصاب کے بارے میں بچپنے سے بتایا جاتا ہے. اس لیے بتایا جاتا ہے کہ جب موقع آتا ہے قربانی کرنے کا، جب موقع آتا ہے آپ سے زکوٰۃ لینے کا، تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ مالک نصاب ہیں، آپ صاحب نصاب ہیں. 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، جس کو آپ یوں سمجھ لیں آج کے زمانے میں اگر 50,000 روپے کے آپ مالک ہیں، 50,000 روپے کے مالک ہیں، یا اتنا آپ کے پاس بزنس کا سامان ہے، دکانداری کا سامان ہے، تجارت کا سامان ہے، آپ مالک نصاب ہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اب آپ بتائیے اس مہنگائی کے زمانے میں، اس دور میں کون ایسا ہمارا مومن بھائی ہے کہ جو 50,000 روپے کا مالک نہیں ہے، یا اس کی دکان میں 50,000 روپے کے سامان نہیں ہے. ہر ہمارا مومن بھائی ضرور اس لائق اللہ نے بنایا کہ 50,000 روپے کا مالک ہے. اس زمانے میں تو یوں کہا جا سکتا ہے ہر انسان لکھپتی ہے، ہر انسان لکھپتی ہے. یہ اور بات ہے کہ کروڑ پتی کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں. اس لیے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ اگر ہم ادا نہیں کرتے ہیں، ہم نماز فجر کی پابندی کریں، ہم نماز ظہر کی پابندی کریں، نماز عصر مغرب و عشاء کی پابندی کریں، لیکن جب تک ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، ہماری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی. سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ نمازی انسان جو زکوٰۃ نہ ادا کرے اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اتنی محنت کے ساتھ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ادا کرتے ہیں، نماز پنجگانہ کی پابندی کرتے ہیں. اگر اللہ نے ہمیں 1 سال 1 لاکھ روپیہ ایسا دیا جو ہمارے پاس بیلنس رہ گیا، جو ہمارے پاس موجود رہ گیا، ہمارے اس 1 لاکھ روپے پر اگر 1 سال گزر گیا تو زیادہ نہیں، صرف 2,500 روپیہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اور 2,500 روپیہ کسی مسلمان فقیر کو دے دیں، کسی مسلمان فقیر کو دے دیں، اس 2,500 روپے کا مالک اس مسلمان فقیر کو بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اگر آپ یہ پیسہ خرچ کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ
فرمائے گا۔ اللہ قرآن میں ان لوگوں کی مثال ایسے دیتا ہے کہ جیسے کسان نے ایک دانہ زمین میں ڈالا اور پھر وہ ایک دانے کو اللہ تبارک و تعالی جب پودے کے روپ میں اگاتا ہے تو اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہیں۔ ان 7 بالیوں میں 700 دانے ہو جاتے ہیں۔ ایک دانہ جو اللہ کے بندے نے زمین میں ڈالا، اس ایک دانے سے اللہ نے 700 دانے پیدا فرمائے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آپ 1000 روپیہ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے، 1000 روپے کو 7000 روپے میں 70000 روپے میں 700 ہزار یعنی 7 لاکھ روپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تبدیل کر سکتا ہے، اسے بدل سکتا ہے، اللہ اسے بڑھا کر کے دے سکتا ہے۔ اللہ کے راستے میں ہم 1 روپیہ خرچ کریں گے، اللہ 70 روپے عطا فرمائے گا۔ اللہ کے راستے میں 1000 خرچ کریں گے، اللہ 70000 روپے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نے اپنے غریب فقیر مومن بھائی کو زکوٰۃ کی نیت سے اگر کھانا کھلایا تو آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ زکوٰۃ میں یہ شرط ہے کہ جو زکوٰۃ کی رقم کوئی بھی کھانا، روپیہ، پیسہ، کپڑا، جو بھی زکوٰۃ کی نیت سے آپ اپنے غریب فقیر مومن بھائی کو اگر دے رہے ہیں تو زکوٰۃ اسی وقت ادا ہوگا جب آپ اس کو اس کا مالک بنا دیں گے، جب آپ اس کو اس کا مالک بنا دیں گے، یعنی اگر آپ اسے کھانا کھلا دیں تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے کھانا اس کو دے دیا، کھانے کا مالک بنا دیا تو زکوٰۃ کی نیت آپ کی درست ہو جائے گی۔ آپ کی جتنے رقم کا وہ کھانا ہے اتنا پیسہ زکوٰۃ میں آپ کا کٹ جائے گا۔ ہر سال ہمیں چاہیے سب سے بہتر ٹائم جو ہوتا ہے، سب سے بہتر جو موقع ہوتا ہے وہ رمضان شریف کا موقع ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہماری بیوی کے پاس جتنے بھی سونے ہیں، چاندی ہے، اس کا ایک اندازے سے، اچھی طریقے سے، ایک بہتر طریقے سے ہم اور آپ اس کا وزن معلوم کر لیں۔ مارکیٹ میں جو بھی ریٹ ہے، جو بھی سونے اور چاندی کی قیمت ہے، اگر 2.5 لاکھ کا زیور ہے تو اس کے حساب سے 1 لاکھ پر 2500، 2 لاکھ پر 5000، اس طریقے سے ہم جو بھی اس کا کیلکولیشن ہو اسی کے حساب سے بیوی کے پاس جو زیورات ہیں ہم اور آپ اس میں زکوٰۃ نکال دیں۔ ہماری دکان کے اندر جو بھی مال ہے 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، ہم اور آپ اس کی بھی زکوٰۃ نکال دیں۔ ہمارے بینکوں میں جو بیلنس ہے روپے، جس پر سال بھر کا ٹائم گزر گیا ہو، اس پر بھی ہمیں اور آپ کو چاہیے زکوٰۃ نکال دیں۔ اور یہ زکوٰۃ کی رقم اگر آپ کی رشتہ داری میں کوئی آپ کا رشتہ دار غریب ہے، فقیر ہے، بہت ہی تنگ دست ہے، آپ سب سے پہلے یہ زکوٰۃ کی رقم اسے دیں۔ اور اگر آپ کے رشتہ داریوں میں، آپ کے خاندان میں سب کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، سب دولت مند ہیں، سب غنی ہیں، مالدار ہیں، تو آپ اس زکوٰۃ کی رقم کو اپنے پڑوس میں، محلے میں، اپنے علاقے میں جو مومن بھائی آپ کا فقیر ہو، غریب ہو، آپ اس رقم کو اسے ادا کر دیں، آپ اس رقم کا مالک اسے بنا دیں۔ اور اگر ایسے لوگ آپ کو دکھائی نہ پڑے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے جو اچھے اور مبارک گھر ہوا کرتے ہیں، جسے ہم اور آپ دارالعلوم کہا کرتے ہیں، جسے ہم اور آپ مدرسہ کہا کرتے ہیں، جسے ہم اور آپ مکتب کہا کرتے ہیں، یہ مدرسے بڑے ہی اچھے ایسے مصرف ہیں جہاں پر ہم اور آپ زکوٰۃ کی رقم کو دے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر یتیم بچے رہا کرتے ہیں، مدرسوں میں یتیم بچے رہتے ہیں، اور یتیم بچے جو رہتے ہیں ان کے خرد و نوش کا انتظام، ان کے کھانے پینے کا انتظام مدرسے کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی سرکاری مدرسے میں 1 روپیہ کسی بھی یتیم بچے کو کھلانے کے لیے یا مدرسے کی بلڈنگ کے
मरम्मत के लिए 1 रुपया भी नहीं आता है। सरकारी मदरसों में सिर्फ और सिर्फ लोग जो टीचर्स होते हैं उनकी तनख्वाहें आती हैं, तनख्वाह के अलावा, सैलरी के अलावा 1 रुपया भी किसी सरकारी मदरसे में नहीं आता है। इसलिए अगर हमारी रिश्तेदारियों में, हमारे खानदान में कोई मोमिन गरीब ना मिले, कोई फकीर मोमिन ना मिले, तो हमें चाहिए अपने ज़कात की रकम को निकाल करके हम मदरसों में रसीद कटा दें, हम मदरसों में चंदा दे दें। और चूंकि आधा रमजान गुजर चुका है, अब बात फितरे की भी हो जाए। फितरा हर मुसलमान मर्द औरत दोनों के ऊपर, जो आकिल हैं उनके ऊपर फर्ज है। सिर्फ मुसलमान होना शर्त है और आकिल होना शर्त है, इसमें बालिग होना शर्त नहीं है। इसलिए हर मर्द के ऊपर, जो मर्द आकिल है, जो मर्द अक्लमंद है यानी पागल नहीं है, मोमिन है, मुसलमान है, उसे अपनी तरफ से और अपने छोटे बच्चों की तरफ से और अपने ऐसे छोटे बच्चे जो मालिक निसाब नहीं है, क्योंकि अगर इंसान बहुत बड़ा दौलतमंद है तो उसके छोटे छोटे बच्चों के नाम से भी बैंक बैलेंस हुआ करता है, उसके छोटे छोटे बच्चों के नाम से भी प्रॉपर्टी हुआ करती है। तो जो छोटे बच्चे मालिक निसाब हो, उनको अपना फितरा अपने पैसे से देना है, उनको अपने फितरे की रकम अपने पैसे से अदा करनी है। तो जो भी मोमिन भाई है उनको अपना फितरा अदा करना है। एक फितरे की जो कीमत रखी गई है इस वक्त 60 रुपए मुतय्यन की गई है, 60 रुपए का एक फितरा है। अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो आपको 300 रुपए की रसीद कटानी है। दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अनवारुल उलूम ये आपका मदरसा है। अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी से यतीम बच्चे इसमें रहा करते हैं, बाहरी बच्चे इसमें हिफ्ज़ की तालीम हासिल करते हैं, कुरान की तालीम हासिल करते हैं। आप हज़रात ज्यादा से ज्यादा अपने ज़कात की रकम निकाल करके मदरसे की रसीद कटा लें। यह रसीद की गड्डी यहाँ हर जुमे को मौजूद रहेगी। जनाब महबूब अली राय साहब जो इस मदरसे की कमेटी के एक बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मेंबर हैं, वह भी रसीद उनके पास भी मौजूद रहती है। आपको जो भी मदरसे की रसीद, जितने भी रकम 5000, 2000, 3000, 1000, जो भी आपको रकम मदरसे में देनी है, रसीद कटानी है, आप इनके पास भी पैसा दे करके रसीद कटा सकते हैं। और यहाँ पर भी रसीद मौजूद है, आपको जो भी चंदा देना है आप रसीद कटवा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के वह मोमिन बंदे जिनके नाबालिग बच्चे, छोटे बच्चे मालिके निसाब हो गए हैं, उनके रकम में से, उनके पैसे में से फितरा अदा करनी है। और एक बात और भी जान लें, हमारे घरों में जो औरतें हैं, जो मोमिन औरतें हैं, उनको अपना फितरा अपने पैसे से देना है, उनको अपना फितरा अपने पैसे से देना है। यहाँ पर एक बात और भी पता चलता है, हर शौहर को चाहिए कि कुछ पैसे अपनी बीवी को भी दिया करे। हर शौहर की ये जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को भी कुछ रकम का मालिक बना दिया करे, ताकि ऐसे मौकों पर उनकी जरूरत के वक्त यह पैसे काम आ सके। इसलिए कि ये इस्लाम का मसला है कि एक मर्द को अपना फितरा देना है और अपने छोटे बच्चे का फितरा देना है, लेकिन उसकी बीवी का फितरा उसके जिम्मे पर नहीं है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी बीवी को भी कुछ पैसों का मालिक बना दिया करें, कुछ पैसे उनके हाथों पर भी रख दिया करें, जिससे वह नेक कामों में इस्तेमाल किया करें। दुआ है मौला करीम हमें और आपको, तमाम मुसलमानों को प्योर इस्लाम तरीके से अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें और आपको अपने रकम की, अपने सामान तिजारत की, अपने दुकान में जितना भी माल है उन तमाम माल पर ज़कात निकालने की हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए।